الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ہم 29ویں پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ 29ویں پارے کے شروع میں سورہ ملک ہے، مکی صورت ہے۔ اس میں 30 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ پہلی آیت میں ہے تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی برکت والا ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے، یعنی بادشاہی ہے، اس لیے اس سورت کو سورہ ملک کہا جاتا ہے۔ اس سورت کی فضیلت میں کئی حدیثیں آئی ہیں، جن میں سے ایک حدیث وہ ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ابن ماجہ، نسائی شریف، ابو داؤد شریف اور ترمذی شریف میں منقول ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم میں 30 آیتیں ہیں جو اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرتی ہیں، چنانچہ اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اس سورہ ملک کو سورہ مانعہ، سورہ منجیہ بھی کہا گیا، یعنی عذاب قبر سے نجات دینے والی، عذاب قبر سے بچانے والی۔ اس لیے اکثر بزرگوں کا معمول رہا ہے کہ وہ سورہ ملک کو نماز عشاء کے بعد بڑے اہتمام کے ساتھ پڑھتے تھے۔ سورہ ملک کے بنیادی طور پہ 3 مضامین ہیں۔ نمبر 1، زمین و آسمان کی حقیقی بادشاہت صرف اللہ کی ہے، اسی کے ہاتھ میں موت و حیات، عزت ذلت، فقر و غنا اور منع عطا کا نظام ہے۔ وہ علیم و خبیر ذات ہے، ذرے ذرے کا اسے علم ہے۔ زمین میں چلنے پھرنے کے لیے اسی نے رستے بنائے ہیں، فضا میں اڑتے ہوئے پرندوں کو وہی روکے ہوئے، ہر کسی کو وہی روزی دیتا ہے۔ اس سورت کی مختلف آیتوں میں یہی مضمون آیا ہے۔ دوسرا مضمون اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود اور وحدانیت پر تکوینی دلائل۔ نمبر 1، آسمان کی چھت۔ نمبر 2، اس میں ستاروں کی قندیلیں۔ نمبر 3، زمین کا فرش۔ نمبر 4، پانی کے بہتے ہوئے چشمے۔ ایک حکیم و خبیر ذات کے وجود کی خبر دے رہے ہیں۔ نمبر 3، یعنی وہ دوزخ جو جوش مار رہی ہوگی، یوں لگے گا غصے کے مارے پھٹ جائے گی۔ جب اس عذاب کو قریب سے دیکھیں گے تو ان کے چہرے بگڑ جائیں گے، ان سے کہہ دیا جائے گا یہی ہے جس سے تم طلب کرتے تھے۔ اس کے بعد 29ویں پارے میں سورہ قلم ہے۔ سورہ قلم مکی صورت ہے، اس میں 52 آیتیں 2 رکوع ہیں۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ نے قلم کی قسم اٹھائی ہے، اس لیے اسے سورہ قلم کہا جاتا ہے۔ یہ قلم کی عظمت اور اس کے عظیم نعمت ہونے کو ظاہر کر رہی ہے۔ حدیث پاک میں قلم کی عظمت بیان کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی وہ قلم تھا۔ اسے پیدا کرنے کے بعد فرمایا لکھو، اس نے لکھا۔ فرمایا اس نے عرض کی کیا لکھوں؟ فرمایا تقدیر لکھو۔ چنانچہ اس دن سے قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا قلم نے لکھ دیا۔ پھر اللہ نے نون یعنی دوات کو پیدا کیا۔ یہ قلم ہی ہے جس نے اسلاف کے علوم ہماری طرح منتقل کیے۔ پوری دنیا میں معلومات کی اشاعت کا ذریعہ یہی قلم بنتا ہے۔ قرآن کریم نے قلم اور تعلیم و تعلم کی اہمیت اس ماحول میں بیان کی جو ماحول قلم اور کتاب سے بیگانگی اور دوری کا ماحول تھا، لیکن چونکہ قرآن کریم آخری آسمانی کتاب ہے، اسے نازل کرنے والا جانتا تھا کہ آنے والا دور قلم، علم، معلومات اور تحقیقات کا ہے، اس لیے اس نے مسلمانوں کو قلم کی اہمیت کی طرف متوجہ کیا۔ دیکھا جائے تو کمپیوٹر اور انٹرنیٹ وغیرہ بھی قلم ہی کی ترقی یافتہ صورتیں ہیں۔ سورہ قلم میں 3 مضامین کو بنیادی حیثیت ہے۔ نمبر 1، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدر و منزلت، آقا علیہ السلام کے اخلاق و مناقب کا بیان ہے۔ نمبر سب سے پہلے یہ کہا گیا، قسم کھا کر فرمایا گیا، آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانہ نہیں ہیں، جیسا کہ آپ کے مخالفین کہتے ہیں، اور آپ کے لیے بے انتہا اجر ہے اور آپ کے اخلاق عظیم ہیں۔ نمبر 2، مسلم، ابو داؤد، نسائی شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا، آپ کا خلق قرآن ہے۔ قرآن کریم میں جو کچھ قال تھا وہ آپ کی زندگی میں حال تھا۔ آپ کی حیات طیبہ قرآن کریم کی عملی تفسیر تھی، اور ایسا کیوں نہ ہوتا جبکہ آقا علیہ السلام کو مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے ہی بھیجا گیا تھا۔ آقا علیہ السلام کے اخلاق و مناقب بیان کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے مخالفین کی اخلاقی پستگی
कमीनगी कज फिक्री भी बयान की है। फरमाया गया आप ऐसे शख्स का कहना ना मानना जो ज्यादा कस्में खाने वाला हो, बेवकार हो, कमीना हो, ऐबगो हो, चुगलखोर हो, भलाई से रोकने वाला हो, हद से बढ़ जाने वाला हो, गुनहगार हो और गर्दन कुश हो, फिर साथी बेनसब भी हो, फिर उसकी सरकशी सिर्फ इसलिए वो माल वाला और बेटों वाला है। मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं ये आयत सरदारान कुरैश में से वलीद इब्न मुगीरा के बारे में नाज़िल हुई। नंबर 2, दूसरा मजमून जो इस सूरे कलम के अंदर खसूसी अहमियत का हामिल है वो असहाबुल जन्नह बाग वालों का वाक़या है। ये किस्सा अरबों के अंदर मशहूर था। ये बाग यमन के करीबी था। उसका मालिक उसकी पैदावार में से गुरबा पर, फकीरों पर खर्च करता था, लेकिन उसके मरने के बाद जब उसकी औलाद उस बाग की मालिक बनी तो उन्होंने अपने अखराजात और मजबूरियों का बहाना बनाकर मिस्किनों को महरूम रखने और सारी पैदावार समेट कर घर ले जाने की मनसूबाबंदी की। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस बाग को ही तबाह बर्बाद कर दिया। इस किस्से से उन लोगों के लिए बड़ी इबरत का सामान है जो अपनी सरवत गिना से अकेले ही मुस्तफीद होना चाहते हैं। उनका बुखल बर्दाश्त नहीं करता कि उनके मालो मता से किसी दूसरे को फ़ायदा पहुँचे। काफरों के लिए इबरत आमोज मिसाल बयान करने के बाद ये सूरह कलम मुत्तकियों के अंजाम बताती है और ये सूरत सवाल करती है मोहसिन और मुजरिम, फर्माबरदार और नाफरमान, बागी और वफादार दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं। नंबर 3, तीसरा अहम मजमून जो सूरह कलम बयान करती है वो आखिरत के बारे में है। फरमाया कि जिस दिन पिंडली खोल दी जाएगी, सजदे के लिए बुलाए जाएंगे तो सजदा न कर सकेंगे। दुनिया में उन्हें सजदा करने का इख्तियार दिया गया था मगर ये सजदा नहीं करते थे। आखिरत में वो सजदा करना चाहेंगे मगर उनसे ताकत और इख्तियार सल्ब कर लिया जाएगा। कश्फ साक यानी इस पिंडली खोलने से उलमा इकराम ने क़यामत के शदाइल और होलनाकियाँ मुराद ली हैं। वैसे ये उन मुतशाबिहात में से जिनकी असल हकीकत और यकीनी मुराद अल्लाह तबारक व तआला के सिवा किसी को मालूम नहीं। आखिर में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुशरिकों की इज़ाओं पर सब्र की तलकीन की गई है। इसके बाद 29वें पारे में सूरह हाक़ा है, मक्की सूरत है, 52 आयतें 2 रकूँ। हाक़ा का माना है साबित होने वाली। चूँकि क़यामत के दिन अल्लाह के वादे और वईदें साबित होंगी इसलिए इसे सूरह हाक़ा कहा जाता है। क़यामत के मुख्तलिफ नामों में से एक नाम हाक़ा भी है। इस सूरत का असल मौजू रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई का बयान है। सूरत की इब्तिदा में क़यामत की होलनाकियाँ, कौम समूद, कौम आद, कौम लूत जैसी कौमों का अंजाम बद जिक्र किया गया। इसके बाद ये सूरत वाक़यात का तज़किरा करती है जो क़यामत से पहले रोनुमा होंगे। वो क्या है? सूर फूंका जाएगा, ज़मीन पहाड़ रेजा रेजा होकर दब जाएंगे, आसमान फट जाएगा, फरिश्ते नाजिल होंगे और इंसानों का इहाता किए होंगे। फिर जब क़यामत कायम हो जाएगी तो इंसानों को अल्लाह तबारक व तआला के सामने पेश किया जाएगा। उनमें से जो नेक होंगे उनका अमालनामा उनके दाएं हाथ में दिया जाएगा जिससे वो खुशी के मारे दूसरों को दिखाते फिरेंगे, और जो गुनाहगार होंगे उनका अमालनामा बाएं हाथ के अंदर दिया जाएगा। वो बड़ी हसरत से कहेंगे काश मुझे मेरी ये किताब दी ही ना जाती, मैं जानता ही ना हिसाब क्या है, काश मौत मेरा काम ही तमाम कर देती, मेरे माल ने भी मुझे कुछ फ़ायदा न दिया, मेरा गलबा भी मुझसे जाता रहा, फिर उन्हें जहन्नम में डाल दिया जाएगा। अल्लाह ताला ने बदबख्तों की 2 अलामतें बयान की। पहली ये कि वो अल्लाह पे ईमान नहीं रखते, दूसरा ये कि वो मिस्कीन को खाना खिलाने की तरगीब नहीं देते। नेकों और बदबख्तों का अंजाम बयान करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान करीम की सदाकत पर कसम खाते हैं। फरमाया बस मुझे कसम है इन चीज़ों की जिन्हें तुम देखते हो और इन चीज़ों की जिन्हें तुम नहीं देखते। बेशक ये कुरान रसूल रसूल का लाया हुआ है, ये किसी शायर का कौल नहीं, लेकिन तुम बहुत कम यकीन रखते हो। न ये किसी काहिन का कौल है, लेकिन तुम बहुत कम नसीहत कबूल करते हो। ये तो रब्बुल आलमीन का उतारा हुआ है। इसके बाद 29वें पारे में सूरह मारिज है, मक्की सूरत है, 44 आयतें इसके अंदर हैं और 2 रकूँ हैं। आयत नंबर 3 में है मिनल्लाहि ज़िल मारिज, खुदाए साहिब दर्जात की तरफ से नाजिल होगा। दर्जात से मुराद आसमान है, इसी निस्बत से इसे सूरह मारिज कहा गया है। इस सूरत की इब्तिदा में बताया गया कुफार मक्का हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी दावत का मजाक उड़ाते हैं और आपसे मुतालबा करते हैं जो अजाब आने वाला है वो जल्दी ले आए ताकि आखिरत से पहले हम दुनिया में ही उससे निमट लें। इसके बाद ये सूरत क़यामत की मंजरकशी करती है, वहाँ मुजरमों का जो हाल होगा उसे बयान करते हैं, बताती है उस दिन आसमान तेल की तिल छट की तरह हो जाएगा
پہاڑ رنگین دھند ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے. کوئی دوست کسی دوست کو, کوئی رشتہ دار کسی رشتہ دار کو نہیں پوچھے گا, بلکہ سب ایک دوسرے سے جان چھڑا کے بھاگیں گے. یہ صورت انسان کی فطرت طبیعت بتاتی ہے کہ یہ بڑا حریص اور جزا فضا کرنے والا ہے. تکلیف پہنچتے تو چیختا چلاتا ہے, نعمت حاصل ہو تو اکڑنے لگتا ہے, مال ہاتھ آ جائے تو بخل اور کنجوسی کرنے لگتا ہے. البتہ حقیقی مسلمین یعنی نمازی اس سے مستثنا ہے. نمازیوں کی اللہ نے 8 صفات بیان کی. وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں, ان کے مال میں سوال کرنے والوں اور سوال سے بچنے والوں سب کا حق ہوتا ہے. گویا وہ نماز کے ذریعے اللہ کا حق ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ کے ذریعے بندوں کا حق ادا کرتے ہیں. وہ حساب و جزا کے دن کی تصدیق کرتے ہیں, ایسی تصدیق جس میں کوئی شک اور کوئی ملاوٹ نہ ہو. وہ عبادت اور طاعت کے باوجود اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں. وہ ناز اور جنسی غلاظت سے اپنے دامن کو وہ زنا اور جنسی غلاظت سے اپنے دامن کو بچا کر رکھتے ہیں. صرف حلال پہ اکتفا کرتے ہیں, حرام کی طرف نظر بھی اٹھا کر نہیں دیکھتے. وہ امانتیں ادا کرتے ہیں, عہد کو پورا کرتے ہیں, نہ عہد میں خیانت کرتے ہیں, نہ وعدہ خلافی کرتے ہیں. وہ حق و عدل کے ساتھ گواہی ادا کرتے ہیں. 8ویں صفت یہ کہ وہ نماز کو اپنے اوقات میں ادا کرتے ہیں, اس کے آداب و واجبات کا التزام کرتے ہیں. جن لوگوں کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ جنتوں میں عزت والے ہوں گے. سورت کے اختتام پر اللہ تعالیٰ اس بات پر قسم اٹھاتے ہیں کہ باس و نشور برحق ہے, اس میں کوئی شک نہیں. وہ اس بات پر قادر ہے کہ ان کو ہلاک کر دے اور ان سے بہتر اللہ کی زیادہ عبادت کرنے والوں کو پیدا کر دے. اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کا عملی ظہور ہر دور میں ہوتا رہا. کسی قوم نے دین کے بارے میں تساہل غفلت کا رویہ اختیار کیا تو اللہ نے ان سے بہتر اور دین کی قدردان لوگ پیدا کر دیے. آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں مختلف قوموں, ملکوں, مذاہب کے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں. یہ نو مسلم ہم روسی مسلمانوں سے بہتر مسلمان ثابت ہو رہے ہیں. ہم دین کے محتاج ہیں, دین ہمارا محتاج نہیں ہے. ہم میں سے ہر ایک کو یہ بات ہر وقت اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے محتاج ہیں, اللہ تعالیٰ کا دین ہمارا محتاج نہیں ہے. اس کے بعد 29ویں پارے میں سورہ نوح ہے. مکی صورت ہے, 28 آیتیں, 2 رکوع ہیں. اس میں صرف حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا, اس وجہ سے اس کو سورہ نوح کہا گیا. حضرت نوح علیہ السلام کو شیخ الانبیاء بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی عمر تمام انبیاء علیہ السلام سے زیادہ طویل تھی. حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دنیا والوں کی طرف وہ سب سے پہلے رسول تھے. انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی عبادت اور اطاعت کی دعوت دی. اس دعوت کے سلسلے میں مبالغہ کی حد تک کوشش کی. رات کو بھی دعوت دی, دن کو بھی دعوت دی, خفیہ بھی دعوت دی, علانیہ بھی دعوت دی. لیکن وہ جتنی زیادہ دعوت دیتے قوم اتنی زیادہ ان سے دور بھاگتی تھی. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو استغفار تلقین کیا اور فرمایا اگر تم استغفار کرو گے, گناہوں سے باز آ جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تم پر موسلادھار بارشیں برسائے گا, تمہیں مال اور اولاد عطا کرے گا, تمہیں باغات دے دے گا, تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا. پھر انہیں اللہ کی نعمتیں یاد دلائی کہ اسی نے 7 آسمان پیدا کیے, چاند کو جگمگاتا بنایا ہے, سورج کو روشن چراغ بنایا. لیکن اس فرمائش اور تذکیر دعوت کا قوم پہ کوئی اثر نہ ہوا. اپنے بتوں ود, سوا, یغوث, یعوق نسل کو چھوڑنے کے لیے آمادہ نہ ہوئے تو آپ نے ان کے لیے اللہ سے ہلاکت کی دعا کی, جس میں عرض کیا اے میرے رب تو زمین پر کسی کافر کو بھی نہ چھوڑنا. آپ کی دعا قبول ہوئے. ان کافر فاجروں کو طوفان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کر دیا. اس کے بعد 29ویں پارے میں سورہ جن ہے. مکی صورت 28 آیتیں اور 2 رکوع ہیں. اس میں اس صورت میں جنات کے حوالے سے گفتگو ہے, اس لیے اس صورت کا نام سورہ جن ہے. جنات بھی انسانوں کی طرح شرعی احکام کے مکلف ہیں. ان میں مومن بھی ہیں, کافر بھی ہیں, نیک بھی ہیں, بد بھی ہیں. اس صورت کی ابتدا میں کہا گیا جنات کی ایک جماعت نے قرآن مجید سنا, وہ اس سے بڑے متاثر ہوئے. یہ اس وقت کی بات ہے جب جنات نے نظام کائنات میں کچھ تبدیلیاں محسوس کی. وہ آسمان کی طرف جانے کی کوشش کرتے تو شہاب ثاقب ان کا تعاقب کرتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ اکرام کے ساتھ عکاظ کے مزار کی طرف تشریف لے گئے. آپ نخلا کے مقام پر نماز فجر ادا کر رہے تھے کہ جنات کی ایک جماعت یہاں پر آپ پہنچی. جب انہوں نے قرآن سنا تو انہوں نے تبدیلیوں کا راز جان لیا اور ان کے دل دہل گئے. انہوں نے قرآن کریم کی صداقت کے آگے سر جھکا دیا. نہ صرف یہ کہ خود ایمان قبول کیا بلکہ واپس جا کر اپنی قوم کو بھی ایمان کی دعوت دی. قوم کے سامنے رب کی شان اور عظمت بیان کی. ان لوگوں کو احمق قرار دیا جو اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں اور اس بات کا اقرار کیا کہ ہم سب ایک عقیدے پر نہیں. کوئی مومن ہے, کوئی کافر ہے, کوئی مطیع ہے, کوئی عاصی ہے, کوئی عقل مند ہے, کوئی بے وقوف ہے, کوئی جہنم میں جائے گا, کوئی جنت کے اندر جائے گا. جنات کا تذکرہ کرنے کے بعد یہ سورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتی ہے کہ آپ نے اللہ کی
حکم کے مطابق انسانوں کو ایمان اور توحید کی دعوت دی اور اپنے بارے میں بتایا میں صرف اللہ کو پکارتا ہوں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، میرے ہاتھ میں نفع نہ نقصان ہے، میرا کام تو صرف اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دینا ہے، اللہ جانتا ہے میں نے اس کا پیغام بندوں تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد سورہ مزمل ہے، مکی صورت ہے، اس میں 20 آیتیں، 2 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 1 میں یا ایھا المزمل، اسی نسبت سے اس سورت کا نام سورہ مزمل رکھا گیا۔ اس سورت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کا بیان ہے۔ آپ کا تبتل یعنی خالص اللہ کی طرف متوجہ ہونا، آپ کی عبادت اطاعت، آپ کا قیام و تلاوت، آپ کا جہاد مجاہدہ، خود اس سورت کا نام اس بات کو ظاہر کرتا ہے۔ اس سورت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا بیان ہے۔ جب ان آیتوں کا نزول ہوا میرے آقا چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے، اللہ نے پیار اور محبت کے انداز میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا وہ کپڑے میں لپٹنے والے، آپ دین کی دعوت دیتے تھے دن کو، رات کو نماز لمبی پڑھتے تھے، اس میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے، بعض اوقات پوری رات کھڑے رہتے جس سے قدم مبارک پر ورم آ جاتا۔ اللہ نے آپ کو اختیار دیا، آپ چاہیں تو آدھی رات قیام کریں یا آدھی رات سے کم یا کچھ زیادہ۔ راتوں کا یہ قیام روحانی تربیت میں بڑا مؤثر ثابت ہوتا ہے، اس لیے قیام لیل کا حکم دینے کے بعد فرمایا یقیناً ہم تم پر عن قریب بہت بھاری بات نازل کریں گے۔ بھاری بات سے مراد قرآن عظیم ہے، جس کی ایک خاص ہیبت ہے، جلال ہے، اس کا تعامل وہی کر سکتا ہے جس کا نفس علم و عرفان کی نور سے روشن ہو چکا ہو۔ باطن کی روشنی میں قیام لیل کو خاص دخل حاصل ہے۔ اگلی آیتوں میں آقا علیہ السلام کو ان ایذاؤں پہ صبر کرنے کا حکم دیا گیا جو دین کی دعوت کے سلسلے میں مشرکوں کی طرف سے آپ کو دی جاتی تھی۔ آپ کو ستانے میں ان کے ہاتھ بھی استعمال ہوتے تھے، ان کی زبانیں بھی۔ اس کے بعد یہ سورت آپ کے مکذبین کو ڈرانے کے لیے فرعون کا قصہ بیان کرتی ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے اس کی کفر و سرکشی کی وجہ سخت وبال کے اندر پڑا۔ سورت کے اختتام پہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر تخفیف کا اعلان کیا ہے۔ ایک تخفیف اس اعتبار سے نصف رات یا ثلث، یہ 2 ثلث کا قیام ضروری ہے کیونکہ جتنا بھی آسانی سے ممکن ہو قیام کر لیا جائے۔ دوسری تخفیف اس اعتبار سے اب مومنوں پر تہجد فرض نہیں رہی، اس حکم کو اب مستحب حکم کے اندر بدل دیا۔ اس کے بعد سورہ مدثر ہے، مکی صورت ہے، اس میں 56 آیتیں، 2 رکوع ہیں۔ پہلی آیت میں یا ایھا المدثر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کپڑا لپیٹے پڑے ہو، یہ سورت آغاز وحی میں نازل ہوئی تھی کیونکہ حضرت بوجہ خوف وحی کپڑا اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے، اس لیے مدثر سے خطاب فرمایا اور اسی نام سے اس سورت کا بھی سورہ مدثر نام ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں آقا علیہ السلام کو اللہ کی طرف دعوت، کافروں کو ڈرانے، ان کی تکلیفوں پہ صبر کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے بعد یہ سورت مجرموں مخالفوں کو اس دن کے عذاب سے ڈراتی ہے جو ان کے لیے بڑا سخت ثابت ہوگا۔ اگلی آیتوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بدترین دشمن کا ذکر ہے جسے ولید ابن مغیرہ کہا جاتا ہے۔ یہ شخص قرآن سنتا تھا، پہچانتا بھی تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن بڑا آدمی بننے کے گھمنڈ میں کفر و انکار کرتا تھا اور قرآن کریم کو معاذ اللہ سحر جادو کہتا تھا۔ پھر یہ سورت اس جہنم کا اور اس کے دروغوں کا ذکر کرتی ہے جن کا سامنا کافروں، فاسقوں، فاجروں کو کرنا پڑے گا۔ ان کے دلوں میں ان کے لیے کوئی نرمی نہیں ہے۔ مزید تاکید ڈراوے کے لیے اللہ تعالیٰ نے چاند، رات اور صبح کی قسم فرما کر فرمایا جہنم بڑی مصیبتوں میں سے ایک بڑی مصیبت ہے۔ یہ صورت ہر شخص کی مسئولیت، ذمہ داری کو واضح کرتی ہے۔ ہر شخص سے اس کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا اور سب اپنے گناہوں کے اسیر ہوں گے سوائے ان کے جن کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، وہ اسیر نہیں ہوں گے۔ وہ قیامت کے دن مجرموں سے سوال کریں گے کہ تمہیں کس چیز نے دوزخ میں ڈالا؟ وہ جواب میں 4 اسباب بیان کریں گے۔ پہلے یہ کہ ہم نمازی نہیں ہیں، دوسرا یہ کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے، تیسرا یہ کہ ہم کج بحثی گمراہی کی حمایت کے لیے خوب حصہ لیتے، چوتھا یہ کہ ہم قیامت کا انکار کرتے۔ سورت کے اختتام میں بتلایا گیا یہ قرآن کریم ایک نصیحت ہے، جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے لیکن اس کے لیے اللہ کی مشیت بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد سورہ قیامہ ہے، مکی صورت ہے، 40 آیتیں، 2 رکوع ہیں۔ اس صورت میں زیادہ تر قیامت کا ذکر ہے، اس لیے سورت کو سورہ قیامت کہا گیا۔ نام سے ظاہر ہے اس سورت کا موضوع بعث یعنی مرنے کے بعد کی زندگی ہے، جو کہ ایمان کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ یہ سورت قیامت کے مصائب، شداد عذابوں کا تذکرہ کرتی ہے۔ موت کے وقت انسان کی جو حالت ہوتی ہے اس کا نقشہ کھینچتی ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ نے حشر و نشر کے قیام پر یوم قیامہ اور نفس لوامہ کی قسم کھائی۔ انسان کا نفس 3 قسم کا ہے، نفس ہمارا وہ جو برے کاموں کی طرف میل کرے، نفس لوامہ وہ جو انسان کو گناہوں پر ملامت کرتا ہے، نفس مطمئنہ وہ جو نیکی پہ آمادہ کرتا ہے اور برائی سے متنفر کرتا ہے۔ آخر میں تو ہر شخص کا نفس اسے ملامت کرے گا ہی۔ دنیا میں بھی جن لوگوں کا ضمیر بیدار ہوتا ہے وہ انہیں ملامت کرتا رہتا ہے۔
ایک قابل ذکر نقطہ یہاں یہ ہے کہ اللہ نے خاص طور پر یہ ذکر کیا ہم انسان کے پور پور تک درست کرنے کی قدرت رکھتے ہیں. ہر انسان کے انگلی کے پور کی قدرت تخلیق کا شاہکار ہے. اس چھوٹی سی جگہ میں جو خط اور لکیریں بنی ہوئی ہیں دوسرے انسان کے ساتھ مشابہت نہیں رکھتی. اسی وجہ سے پوری دنیا میں کسی انسان کی شخصیت کو پہچاننے کے لیے انگلیوں کی لکیروں پہ اعتماد کیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ان پوروں کو اس حید اور شکل پر بنا دیں گے جس شکل و حید پر یہ تھی. اور اس نقطے کی وضاحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا ہم پیدا کر دیں گے بلکہ فرمایا ہم درست کر دیں گے. نہ معلوم اس طرح کی کتنی علمی حقیقتیں ہیں جو پورے قرآن کریم کے اندر بکھری ہوئی ہیں جن میں سے ہر حقیقت ثابت کرتی ہے قرآن نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خود تراشیدہ کلام نہیں بلکہ یہ تو پروردگار عالم کا کلام ہے. مگر بہت سارے انسان ان حقیقتوں کا اعتراف کرنے کے باوجود اس کی صداقت اور حقیقت پر ایمان نہ حقانیت پر ایمان ہی نہیں رکھتے. اس کے بعد یہ صورت قیامت کی بعض ہولناکیوں اور علامتوں کا تذکرہ کرتی ہے. نمبر 1 جس وقت نگاہ پتھرائی جائے گی. نمبر 2 اور چاند بے نور ہو جائے گا. نمبر 3 سورج اور چاند کو جمع کر دیا جائے گا. نمبر 4 اس دن انسان کہے گا آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہے. اگلی آیت میں یہ صورت بتلاتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حفظ قرآن کا بڑا اہتمام فرماتے تھے اور جبریل علیہ السلام کی تلاوت کے وقت اس بات کی شدید کوشش کرتے تھے کہ آپ سے کوئی چیز فوت نہ ہو جائے. اس لیے آپ حضرت جبریل علیہ السلام کی اتباع میں جلدی جلدی پڑھنے اور یاد کرنے کی کوشش کرتے. اللہ نے فرمایا آپ اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالیں. میرا وعدہ ہے قرآن کریم میں سے کوئی چیز ضائع نہیں ہوگی. اسے جمع کرنے محفوظ رکھنے کرنے باقی رکھنے بیان کرنے کا میں خود ذمہ دار ہوں. یہ صورت بتلاتی ہے آخرت میں انسان 2 فریقوں میں ہو جائیں گے. ایک نیک بخت ہوں گے دوسرے بدبخت. نیکوں کے چہرے روشن ہوں گے اور رب تعالیٰ کی زیارت سے مشرف ہوں گے. بدبختوں کے چہرے سیاہ بد رونق ہوں گے. وہ جان لے کہ آج ہمیں جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا. صورت موت کے وقت انسان کا جو حال ہوتا ہے کافر کو جس تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسے بیان کرتی ہے. صورت کے اختتام پر بتلایا کہ ہم نے بیکار پیدا نہیں کیا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ نہ اس کا حساب ہو نہ اسے جزا سزا دی جائے. اسی طرح آخر میں حشر و معاد کی ایک حصی دلیل بیان کی. وہ یہ کہ انسان کو اللہ نے پہلی بار پیدا کیا وہ اسے دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے تو ابتدا اور دوبارہ دونوں برابر ہیں. مگر یہاں انسانی سوچ کے مطابق بات کی ہے کیونکہ انسان کی سوچ اور تجربہ یہ ہے دوبارہ پیدا کرنا ابتدا کے مقابلے میں بہت آسان ہوتا ہے. اس کے بعد 29ویں پارے میں سورہ انسان ہے. سورہ دہر مدنی صورت ہے. اس میں 31 آیتیں 2 رکوع ہیں. سورت کے شروع میں انسانی کا ذکر ہے اس لیے سورہ انسان کہتے ہیں. سورت کے شروع میں انسان کی نسبت سے زمان وقت کا ذکر ہے اس لیے اسے سورہ دہر بھی کہتے ہیں. مدنی ہونے کے باوجود اس سورت کے مضامین مکی صورتوں جیسے ہیں. اس میں جنت جہنم کی جنت کی نعمتوں جہنم اور جہنم کے عذابوں کا ذکر ہے. صحیح مسلم کی روایت سے ثابت ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جمعے کے دن فجر میں اس سورت کی تلاوت کیا کرتے تھے. اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی قدرت عظیمہ کا بیان ہے کہ اس نے کیسے انسان کو مختلف ادوار میں پیدا کیا اور اس کو سمع بصر عقل و فہم سے نوازا تاکہ وہ طاعت عبادت کی ان تمام ذمہ داریوں کو ادا کر سکے جن کا اسے مکلف بنایا گیا. زمین کو ایک اللہ کی بندگی پر آباد کر سکے. لیکن پھر انسان 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے. بعض شاکر ہیں بعض ناشکر ہیں. کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں زنجیروں توق اور شعلوں والی آگ تیار کر رکھی ہے. شکر گزاروں کے لیے وہ جام جن میں کافور ملی ہوئی ہوگی. شکر گزاروں کی یہاں 3 نشانیاں بیان. ایک یہ کہ وہ جب کوئی منت مان لیتے ہیں تو اسے پورا کرتے ہیں. دوسرے وہ قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں. تیسرے کہ وہ محض اللہ کی رضا کے لیے مسکین و یتیم و قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں. ان کے نیک اعمال اور صبر کا نتیجہ انہیں جنت کی صورت میں دیا جائے گا جہاں نہ گرمی ہوگی نہ سردی ہوگی نہ دکھ ہوگا نہ غم ہوگا. سورت کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے اپنی اس عظیم نعمت کا ذکر کیا جس کا کوئی بدل اور مثال نہیں. فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ پر بتدریج قرآن نازل کیا کہنا نہ مانیے. فرمایا نازل کیا اپنے رب کے حکم پہ قائم رہیے. ان میں سے کسی گناہگار اور ناشکرے کا کہنا نہ مانیے. اپنے رب کا نام صبح و شام ذکر کیا کیجیے. رات کے وقت اس کے سامنے آپ سجدہ کیجیے. بہت رات تک اس کی تسبیح کیا کیجیے. ان آیتوں کا مقصد یہ ہے کہ داعی پہ ذکر عبادت صبر لازم ہے تاکہ اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں تقویت قلبی حاصل ہو. خصوصاً رات کی نماز ایمان کی مضبوطی روحانی ترقی کا ایک ذریعہ وسیلہ ہے. اس صورت کی آخری آیتوں میں مشرکوں کو سخت تنبیہ کی گئی.
اگر ہم چاہیں تو ان کو ختم کر کے ان کے عوض ان جیسے اور بھی پیدا کر دیں۔ اس کے بعد 29ویں پارے میں سورہ مرسلات ہے، مکی صورت ہے، اس میں 50 آیتیں، 2 رکوع ہیں۔ پہلی آیت میں والمرسلات عرفا، ہواؤں کی قسم جو نرم نرم چلتی ہیں، انہی ہواؤں کی نسبت سے سورت کا نام سورہ مرسلات ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں 5 قسمیں کھا کر فرمایا گیا جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا وہ یقیناً ہونے والی ہے، یعنی قیامت اور حساب جزا سزا کا معاملہ ہو کر رہے گا، اس میں تخلف نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد یہ سورت ان نشانیوں کو بیان کرتی ہے جو قیامت کے قریب واقع ہوں گی، یعنی ستارے بے نور ہو کر دیے جائیں گے، آسمان توڑ پھوڑ دیا جائے گا، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے کر کے اڑا دیے جائیں گے، اور رسولوں کو مقررہ وقت پر لایا جائے گا۔ قیامت کے دن کو اللہ نے یوم فصل کا، کیونکہ اس دن مخلوق کے درمیان عدل و انصاف پر مبنی فیصلہ کیا جائے گا۔ قیامت کو یوم الفصل قرار دینے کے بعد اسے جھٹلانے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ویل یومئذ للمکذبین، دن جھٹلانے والوں کی تباہی ہوگی۔ یہ آیاتی الفاظ اس صورت میں 10 بار آئے ہیں۔ اس تکرار کا مقصد ڈرانا اور ترہیب بھی ہے۔ اس کے علاوہ یہ صورت مجرمین سابقین کا ذکر کرتی ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تباہ و برباد کیا، اور مخاطبوں سے سوال کرتی ہے کیا ہم نے تم کو حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا کہ مختلف مراحل سے گزار کر ایک خوبصورت انسان بنا دیا۔ بعض بعد الموت کے بعض حصی دلائل بھی یہاں مذکور ہیں جن سے ثابت کیا گیا وہ اللہ جو زمین کو مردوں اور زندوں کو سمیٹنے والے بنا سکتا ہے، میٹھے پانی سے سیراب کرتا ہے، وہ دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ اگلی آیتوں میں مکذبین متقین کے الگ الگ انجام کا بیان ہے۔ مکذبین کو بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف لے جایا جائے گا، متقیوں کو ٹھنڈے سائے بہتے چشمے کے پاس جگہ دی جائے گی۔ آخری آیتوں میں دوبارہ مجرموں کو تنبیہ کیجیے، کھا پی لو، تھوڑے دن مزے اڑا لو، پھر آخر تمہارے لیے ہلاکت اور تباہی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ 29ویں پارے کا خلاصہ تھا جو آپ حضرات کے سامنے بیان کیا گیا۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں اپنا بندہ بن کر رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو تمام بری خصلتوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔